ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد انبیاء تعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، ماں بہن بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں معاشرے میں جو ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے
اس کا ادالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اور یہ نبی اسلام کا ادب و احترام نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ رتبے والی، مقام و مرتبے والی، ادب و احترام والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ذات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں، بات کے لحاظ سے بھی ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ ہیں، اور نام کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور یہ ایک بندے کے ایمان، ایک مومن مسلمان کے ایمان کی پہچان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے کہ آپ کے نام کا ادب و احترام کیا جائے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کیا ہے کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی، اس کو بگاڑا نہ جائے، الٹا نام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب آئے تو آپ پر درود پڑھا جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں، اور باقی جتنے نام بھی قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، یا جتنی بھی آپ کی خوبیاں ہیں، خصائل ہیں، ان لحاظ سے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام نام آپ کے صفاتی ہیں۔ محمد اور احمد، یہ دونوں نام نبی علیہ السلام کے ذاتی ہیں، اور باقی تمام کے تمام نام صفاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر 200 نام صفاتی نبی علیہ السلام کے بیان کیے ہیں۔ آپ کے 200 صفاتی نام ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، قرآن کی ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، دوسری سائڈ پہ نبی اسلام کے 99 نہیں ہے، بے شمار نام ہیں۔ اللہ کے بھی بے شمار نام ہے اور رسول اللہ کے بھی بے شمار نام ہیں۔ ہر خوبی پر نبی اسلام کا ایک نام ہے۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک 200 نام نبی اسلام کے صفاتی ہیں۔ علامہ کستانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 300 نام ہیں، اور کئی ایک مورخین اور محدثین کے نزدیک 1000 سے زائد تعداد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد ہے، وانا الماحی الذی یمحو
اللہ بی الکفر، اور میرا نام ماہی ہے، میرے ذریعے اللہ کفر کا خاتمہ کرے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ، اور میرے قدموں پر پورے کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب ہے، مطلب آخری، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ 5 نام خود نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا نام کوئی بھی ہو اس کو ادب و احترام سے لیا جائے گا اور اس نام کو بگاڑا نہیں جائے گا۔ یہ نام کو بگاڑنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، منافقوں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے اور مشرکین مکہ کا کام۔ ایمان والوں کی یہ صفت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حجرات ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے الٹے نام، القابات، برے برے القابات سے ایک دوسرے کو مت بلاؤ۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے لانے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کسی کا الٹا نام ڈالے۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کو معیوب سمجھے ہی نہ جاتا، جو کسی بندے کے اندر خامی ہوتی ہے اسی نام سے اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ روک بھی رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس نام کو ڈالتے جا رہے ہیں، اس کو چھیڑتے جا رہے ہیں، اس کو چڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی قیامت کے دن ظالموں میں کھڑا دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ مشرکین مزمم کو گالیاں دیتے ہیں تو میرا نام محمد ہے، اللہ نے ان کی زبانوں پر میرا نام آنے ہی نہیں دیا۔ تو ہم نے بھی محمد نامی کسی شخص کا نام الٹا نہیں ڈالنا، اور بالخصوص کسی کا بھی نام، آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، دوست ہے، محلے دار، کوئی بھی ہے، کسی کا بھی الٹا نام آپ نے نہیں ڈالا۔ سیدھے نام سے مخاطب کریں، جب بھی کسی کو بلانا ہے تو اس کا سیدھا نام لے کر اسے مخاطب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا، وہابیاں سڑتے ہیں، یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے۔ نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یہ بے ادبی ہے۔ سورہ حجرات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، جس طرح بعض تمہارا بعض کو مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے، اس طرح محمد علیہ السلام کو مخاطب نہیں کرتا۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ غلطی ہو گئی، نام لے کر تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ہماری ضد میں نہ کریں، کسی کی ضد میں کوئی عمل نہ کیجیے، عمل وہ کیجئے جو اللہ کے قرآن سے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو مخاطب کرنا یہ آپ کی بے ادبی ہے۔ اللہ نے اس بے ادبی پر ایمان والوں کے تمام عمل کو غارت کر دینے کا اعلان کر دیا۔ تو ہر بندے کو سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔
نبی علیہ السلام کے پاس نئے نئے لوگ اسلام قبول کر کے آئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ جس طرح شہر کے لوگ ایک دوسرے سے ادب و احترام سے گفتگو کرتے ہیں، دیہات کے رہنے والے لوگ یا جو بالکل بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں انہیں اتنا شہریوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیہات کے لوگ جو نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا وہ آئے اور نبی علیہ السلام کو آپ کے حجرات کے پیچھے سے آوازیں دینے لگے اور کہنے لگے اخرج یا محمد، اخرج یا محمد۔ دور سے آوازیں دیتے آ رہے ہیں، گھر کی بیک سائڈ سے آوازیں دیتے آ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہماری بات سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ادب سکھایا اور کیا کہا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ میرے محبوب کو گھروں کی بیک سائڈ سے آواز دیتے ہیں یا محمد کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کے بعد ایسی گستاخی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے محبوب کا نام لے کر انہیں تم مخاطب کرو۔ جو حجروں کے پیچھے سے پکارے، اللہ کہتا ہے بے وقوف جاہل ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ تو جو پاکستان سے یا محمد کی صدائیں لگائے وہ عقل مند ہے، وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو بچائیں اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نام لے کر مخاطب نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا، ایک بندے نے آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ہر بندے کو اس کا حق دیا جا رہا تھا۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یا محمد اے دل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کے دشمن، رب کی زمین پر اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے؟ نام لے کر اس نے مخاطب کر کے نبی علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چلان میں آئے، ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً چلان میں آئے، کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن ہم اٹھا، اقتلوا انوق ھذا المنافق، اس منافق کی گردن ہم اٹھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کرنا یہ منافقین کا ہے۔ اور میں چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خود ہی مار رہے ہیں، تم دیکھنا۔ پھر آپ نے پیشن گوئی فرمایا تم دیکھنا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ خارجی لوگوں کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے پھر ان کی ایک نشانی بھی بیان فرمائی کہ وہ قرآن بہت پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا، اوپر اوپر تک رہے گا۔ قرآن پڑھ کے استدلال کریں گے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، قرآن کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں قرآن کا اثر ان کی زندگیوں پر نہیں ہوگا۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ کس بندے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ جس نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کو مخاطب کیا تھا۔ تو یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ کسی بڑے کو نام لے کر مخاطب کیا جائے۔ کبھی کسی بیٹے نے یہ کہا ہے اس کے باپ کا نام مثال کے طور پر محمد احمد ہے تو بیٹا کہے باپ سے محمد احمد میری بات سن۔ کبھی ایسے ہوئے؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اس کی صفات سے، اس کے مقام سے اس کو مخاطب کرتا ہے، بابا جانی، والد محترم، ابا جی، اس طرح کے الفاظ کہہ کر وہ انہیں مخاطب کرے گا، کبھی نام لے کر مخاطب نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے
جو روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کیا جاتا ہے؟ نام لے کر مخاطب بھی کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ کوئی ایسا لفظ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہو، تو اللہ رب العالمین اس لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے، اس لفظ کے کہنے کو بھی حرام فرما دے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جب آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے تو کہتے تھے رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات کو سنیے، ہمارا خیال کیجیے۔ تو رائی کہ آگے اگر یا لگ جائے، عین کو لمبا کر دیا جائے، مد پڑھ دی جائے یہاں پہ چھوٹی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے بکریوں کے چرواہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، وہ زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کہتے راعینا، ہماری طرف دیکھیے اے ہماری بکریوں کے چرواہے، یعنی توہین امیز لہجے میں یہ لفظ کہا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ آج کے بعد انظرنا کا لفظ کہنا ہے، رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی بے ادبی کا شیبہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو نام لے کر مخاطب کرنا کتنا ناپسند ہوگا، اللہ کو تو ایسا لفظ بھی پسند نہیں ہے جس لفظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پائی جا رہی ہے۔ نبی اسلام کے جو نام ہیں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام اللہ کو بڑے پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کا نام محمد اور احمد رکھا۔ نبی اسلام کا نام محمد کیسے رکھا گیا؟ سردار عبد المطلب ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور وہ زنجیر مشرق تک جاتی ہے، مغرب تک جاتی ہے، شمال اور جنوب تک جاتی ہے، اور پھر وہ زنجیر جو ہے وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، ہر طرف سے لوگ اس زنجیر کو تھام رہے ہیں اور اس درخت کو تھام رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ایک نوجوان آتا ہے، ان سب کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خواب تھا اس کا، وہ خواب اس نے اپنے معبرین کے سامنے رکھا، تو انہوں نے پھر یہ تعبیر کی کہ آپ کی پشت سے، آپ کی نسل سے ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کے چرچے مغرب تک ہوں گے، مشرق تک ہوں گے، شمال میں ہوں گے، جنوب میں۔ پھر آپ خطیبانہ انداز میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تعریف مشرق والے کریں اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف مغرب والے کریں اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف شمال اور جنوب والے کریں اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف آسمان والے کریں اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف زمین والے کریں اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف آنے سے پہلے ہو اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف جانے کے بعد ہو اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف دنیا میں ہو اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ہو اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس نام کے پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس نام کے پڑھنے سے قبر میں عذاب سے نجات ہوگی، قبر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس نام کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اسے ہم محمد کہتے ہیں، جس نام کے پڑھنے پر اللہ
بندے کو 50 نیکیاں دے گا اسے ہم محمد کہتے ہیں۔ وہ نام جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پر آیا اسے ہم محمد کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم وآخر من بشرنی عیسی ابن مریم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں اور آخری جس نے دنیا میں میری بشارت دی، کیونکہ ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم لوگوں نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لانا ہے، ان کا دستے بازو بننا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہر نبی نے یہ کہا آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے، جو بندہ بھی اس پیغمبر کو پائے وہ اس پر ایمان لائے اور اس کا ساتھی بنے۔ سیدنا عیسیٰ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی۔ آخری سورہ صف ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور جو میرے سے پہلے تورات تھی اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بشارت تمہیں دے رہا ہوں کہ وہ جب آئیں گے تو تم لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نام محمد اتنا عظمت والا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ اس نام کو جب بھی لیا جائے ادب و احترام سے لیا جائے، ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ادب کرنے والوں نے تو اس حد تک ادب کیا اور انہوں نے کہا کہ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ از روئے عقیدت و محبت آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ آپ پڑھیں محمد، محمد، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدت و محبت ہے کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ادب کرنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر 1000 مرتبہ مشک سے اور عرق گلاب سے منہ کو صاف کر لیا جائے اور پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا جائے تو ڈر ہوگا کہیں اس نام کی گستاخی نہ ہو جائے۔ ادب کرنے والوں نے تو اس حد تک ادب کیا، میں نے یہ واقعہ تاریخ فرشتہ کتاب کے اندر جب پڑھا تو روح کانپ گئی اللہ کے ساتھ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کرتے کہ ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام محمد تھا، اس کا نام محمد تھا، اور ایک دن آپ نے اسے کہا تاج الدین میری بات سنو، اس نام سے مخاطب نہیں کیے۔ وہ ڈر گیا، لگتا ہے میرا بادشاہ جو ہے، ہمارے خلیفہ جو ہیں، یہ مجھ سے بدظن ہوئے۔ تو اس نے 2-3 دن کے لیے وہ غائب ہو گئے، دربار میں نہ آیا۔ انہوں نے سپاہی کو بھیجا، پوچھ کے آؤ کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کیا وجہ؟ وہ جب آیا تو ڈر رہا تھا کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی۔ تو آپ نے جب وہ آیا تو آپ نے کہا محمد اتنے دن سے کہاں تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ نے مجھے میرے نام سے نہیں بلکہ تاج الدین کہہ کر مجھے مخاطب کیا۔ فرمایا میں اس میں محمد کا اتنا ادب کرتا ہوں کہ میں نے اس نام کو جب بھی اپنی زبان سے لیا باوضو حالت میں لیا ہے، اور جس دن میں نے تجھے تاج الدین کہہ کر مخاطب کیا تھا اس دن میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ
اپنی زبان سے ادا نہیں کیا بلکہ تجھے دین کا تاج کہہ کر مخاطب کیا ہے، دین کے تاج میری بات کو سن۔ تو ادب کرنے والوں نے تو اس حد تک ادب کیا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب و احترام سے لے اور اس نام کو کبھی بھی بے ادبی سے نہ لے۔ نبی اسلام کا جو دوسرا نام ہے یہ ہے احمد۔ پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جس کی دنیا تعریف کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عرش والا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے والے تھے، اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں۔ حدیث شفاعت بڑی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس پوری دنیا کے لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اللہ سے کہیں کہ آپ اللہ کی حضور سفارش کریں کہ اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور یہ سجدہ اتنا طویل ہوگا، دنیا کے 7 دن اور 8 راتیں گزر جائیں گی، میں اللہ کی اتنی تعریف کروں گا کہ اللہ میرے دل میں القاء کرتا جائے گا، میں ان کلمات کو پڑھتا چلا جاؤں گا، اور پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کہے گا ارفع رأسک سلطوطا، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اپنے سر کو اٹھا لیجیے، آج جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ جو تعریف کرنے والے ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس لیے آپ کا نام احمد ہے۔ تیسرا نام جو نبی اسلام نے خود اپنا لیا وہ ماہی ہے، میم ماہ ہے اور یہ ماہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے والا۔ تو آپ نے خود فرمایا میرے ذریعے اللہ کفر کا خاتمہ کرے گا۔ تو عرب کی سرزمین جو بتوں کو، جو غیر اللہ کی عبادت سے لبریز ہو چکی تھی، میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے اس تمام روئے زمین کو پاک اور صاف کر دیا۔ جو عرب کی زمین تھی، مکہ اور مدینہ کی، طائف کی زمین تھی، گرد و نواح کی زمین تھی، آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ کہہ رہے تھے جاء الحق وزحق الباطل، آج حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، حق آیا ہے غالب ہونے کے لیے اور باطل آیا ہے مٹنے کے لیے۔ تو میرے محبوب کا نام جو تھا ماہی، اس کا نبی اسلام نے پورے کا پورا جو اللہ نے آپ کا نام رکھا تھا وہ پورا کام آپ نے کر کے دنیا سے گئے۔ چوتھا نام آپ کا حاشر ہے، جس کا مطلب ہے اکٹھا کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا میرے قدموں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ کی حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں اول من تنشق عنہ القبر، پہلا وہ جس سے قیامت قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی اور جو اپنی قبر سے نکلے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مدینے کے لوگ اٹھیں گے، پھر مکہ کے لوگ اٹھیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے، اور پھر ہم سب مل کر میدان محشر میں جائیں گے، اور پھر ہمارے قدموں پر پوری کائنات کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو میدان محشر ارض شام ہے، شام کی زمین پر، فلسطین کی زمین پر قیامت قائم ہوگی، وہاں لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ پانچواں نام آپ کا عاقب ہے، جس کا مطلب ہے سب سے آخر میں آنے والا، عقب، ہم کہتے ہیں اس چیز کے عقب میں واقع ہے۔ تو عقب کا مطلب ہوتا ہے پشت، یعنی آپ کے پیچھے اب کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو نبی اسلام
کے بعد جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے، دجال اور کذاب ہوں گے۔ نبی اسلام کے چند مشہور نام ہیں، جیسے الامی قرآن میں بھی ہے، حدیث سے بھی مروی ہے، الرحیم، رعوف، بشیر، نذیر، شاہد، بشیر، داعی، شہید، سراج، منیر، مدثر، مزمل، عبداللہ، نبی، رسول، نبی التوبہ، مرتضی، مصطفیٰ، مکفہ، صادق، امین، قاسم۔ یہ نبی اسلام کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے فرمایا سمو باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ تو جب بھی آپ نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے تو اچھا نام چن کے رکھیں۔ یہ نام کا بندے کی ذات پر اثر ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسی کوالٹیز، خوبیاں اس بندے کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا کر دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے اپنے ناموں کو دیکھیں تو وہ کوالٹی اور خوبی آپ کے نام کے جو نام کے اندر ہے وہ آپ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی نام رکھنا ہے اچھا نام رکھنا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں 4 مقامات پر نازل فرمایا، اور 4 مقامات پر ہی اللہ نے امت کے لیے 4 اہم مسئلے بیان کیے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ نے یہاں نبی الاسلام کی وفات اور عقیدہ حیات اور موت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر بقا ہے اس کائنات کے اندر کسی ہستی کو تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کائنات کے اندر بقا نہیں۔ وہ جتنے مرضی مقام و مرتبے کا مالک کیوں نہ ہو، موت کا سامنا اسے کرنا ہی کرنا۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تلاوت کی جب سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں کھڑے تلوار نکالی اور یہ کہہ رہے ہیں جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور وہ مسجد میں آئے، منبر رسول پر چڑھے ابو بکر صدیق اور کہا تم میں سے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب آج بھی زندہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب فوت ہو گیا۔ اور پھر یہی آیت تلاوت کی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی۔ تو یہ عقیدہ اللہ نے اس لفظ کے ساتھ سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں نہ رہیں تم لوگوں نے اللہ خالق و مالک کی عبادت کرتے رہنا ہے، اور 3 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے ہیں اس 3 پہ کاربند رہنا ہے، کبھی اس سے پھرنا نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول آئے، وہ بھی اپنے اپنے وقت کے اندر اس کائنات کو چھوڑ کر اللہ خالق و مالک کے پاس چلے گئے، اور آپ بھی اسی طرح ہی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ خالق و مالک کے پاس چلے گئے۔ دوسرا مقام جہاں اللہ نے لفظ محمد کو نازل فرمایا اور وہ سورہ احزاب ہے، فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 2 مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ کہ لے پالک بچوں کا، اور دوسرا مسئلہ نبی السلام کی ختم نبوت کا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ جو لے پالک بچے، نبی السلام نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو وہاں اللہ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا کہ ان کو ان کے والدین کے نام سے ہی بلاؤ، کیونکہ آپ نے زید بن محمد کا لقب اسے دیا ہوا تھا، آپ کو اللہ نے روک دیا، اور اس کے بعد پھر زید بن حارثہ ہی مشہور ہوئے، زید بن محمد مشہور نہیں ہوئے۔
تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا، اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جن لوگوں نے کوئی اولاد نہیں ہوتی، کسی دوسرے سے اولاد لے لیتے ہیں، بھائی سے، بہن سے یا کسی رشتہ دار سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے ولدیت کو تبدیل کر دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ کریں۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے اولاد بندہ لے کر پال لیتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی اولاد سے نوازے، اب وہ بچے نام کیونکہ ان کو ان والدین کا ملا ہوتا ہے، اور وہ بچے اس باپ کی وراثت کے اندر بھی حصہ دار بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ وراثت کے حقدار نہیں، وہ اپنے باپ کی وراثت کا حق رکھے گا۔ جو لے کر پالنے والا ہے اس کی وراثت کا وہ وارث نہیں ہے، اس کے وارث اس کے اصلی خون کے جو رشتہ دار ہیں وہی۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے خاتم النبیین کہ آپ کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔ تیسرا مقام اللہ نے سورہ محمد میں نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ حق ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہے، ہر چیز اللہ نے بیان فرمائی، اور یہ اس مسئلے اس آیت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا، جس طرح قرآن محبوب پر نازل کیا گیا اسی طرح حدیث بھی محبوب پر نازل کی گئی۔ نبی اسلام کی ایک ایک بات کو صحابی لکھا کرتے تھے، تو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے روک دیا کہ نبی اسلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، تو آپ نے لکھنا بند کر دیا۔ نبی اسلام نے پوچھا کہ تم نے پہلے لکھا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا اللہ کے رسول جس طرح انہوں نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر انگلی رکھ کر کہا اس زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے والا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ ہمارے ینطق عن الہویٰ، آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، دین کے علاوہ دین کے معاملات میں جو بات بھی میں کرتا ہوں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چوتھا مقام فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے اسی طرح اصحاب محمد بھی حق ہیں، جس طرح نبی اسلام کو اللہ کا رسول ماننا حق ہے اسی طرح صحابہ کے ایمان کو ماننا بھی حق ہے۔ جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانے گا وہ دین کی عمارت کو گرا دے گا۔ تو اللہ نے یہ 4 مقام قرآن میں نازل فرمائے جہاں اللہ نے اس میں محمد کو نازل فرمایا، اور 4 مقام ہی اللہ نے ایسے بیان کیے کہ جو ہمارے عقیدے، ہمارے عمل اور ہمارے دین کو بچانے والے وہ 4 مقام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اسلام کی ہر نام کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ میں نے بیان کیا اس کو سن کر سنا کر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ